دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر۔ السلام علیکم، چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کارڈیو یعنی کارڈک ہیلتھ، اور اس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر سید کاشف محمود شاہ صاحب۔ آپ CEO ہیں مرشد ہاسپٹل کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ PWA۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، میں شکر گزار ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بات کی جائے اگر کارڈک فٹنس کے متعلق، تو ایک عام فہم شخص کس طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ کارڈک ہیلتھ کو برقرار یا اسے اور مزید بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یاسر صاحب، یقین جانے چونکہ یہ جو فیلڈ ہے کارڈیولوجی کی، اس میں ایک جو جنرل پرسپیکٹیو ہے عوام کا، وہ بڑا ایک ہے کہ یار ہارٹ اٹیک ہوگا تو شاید ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بٹ ایکچولی چولی دامن کا ساتھ ہے زندگی، یہ جڑے ہونے کے ساتھ دل کا، دل ہے تو زندگی ہے۔ ایک بندہ، ایک جو جنرل جس کو ہم بولیں گے جناب جوان یا بیچارہ ضعیف یا ہم جس کو بولیں مڈل ایجڈ، اس کو اپنے آپ کو فٹ رکھنا پڑے گا، ادروائز ہی اور شی کین ہیو سم کائنڈ آف کارڈک ایشوز۔ ظاہر ہارٹ اٹیک یا کارڈک فیلئر اس قسم کی چیزیں تو خیر بہت ایکسٹریم ہیں، بٹ دا پیشنٹ کین ہیو سم کائنڈ آف کارڈک ایشوز لائک اکیوٹ کورونری سنڈروم ہو سکتا ہے، کارڈک کوئی سے بھی پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ تو فٹنس کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب ECG کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کن حالات میں ضروری ہوتی ہے؟ اگر تو سمٹمس آ رہے ہیں، علامات آ رہی ہیں خدا نخواستہ سینے کے درد کی، ہارٹ کے جو سمٹمس ہوتے ہیں اس میں جیسے چیسٹ پین ہو گیا، تو پھر تو ECG کی اپنی نیڈ ہے، اور ادروائز ایک عام پیشنٹ یا عام پبلک کو ادروائز کوئی ECG کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، یعنی اٹس ناٹ این اسکریننگ ٹول۔ اوکے، اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ نارملی ایک ایکسرسائز میں بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وچ از کارڈیو ایکسرسائز۔ جی جی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کارڈیو ایکسرسائز ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ دیکھیں، اگر تو ہم ٹریڈ مل کے حوالے سے بات کریں تو ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، یا اگر ہم ادروائز بات کریں تو پیشنٹ کی جو یہ جو روٹین کی جو واکنگ کہلاتی ہے، جس کو ہم برسک واکنگ بولتے ہیں، یا جو وچ کین بی برسک واکنگ اینڈ جاگنگ ایز ویل، وہ بہت بڑی امپورٹنس رکھتی ہے فار دا ٹو ہیو دا کارڈک فٹنس، تو وہ ہونی چاہیے بالکل۔ ایروبک ایکسرسائزز جو ہیں وہ بڑی امپورٹنس رکھتے ہیں اگین فار دا پیشنٹ ٹو ہیو دا کارڈک فٹنس، تو اس کی اپنی امپورٹنس ہے بالکل۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ لائک اگر کسی کا بائی پاس ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ واک بھی نہیں کر سکتا یا ایون وہ بھاگ بھی نہیں سکتا؟ نہیں یاسر صاحب، یہ بڑا بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا۔ یہ اگین پرانے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ جناب کارڈک بائی پاس ہوا ہے تو اب پیشنٹ ایک عرصے تک تو بیڈ باؤنڈ رکھا جاتا تھا، اب تو ایسی سچویشنز نہیں، اب تو وائس ورسا ہے، یعنی اب تو ریکمنڈیشنز بالکل وائس ورسا ہیں کہ امیڈیٹلی ود ان فیو ڈیز پیشنٹ پوسٹ بائی پاس کو ہمیں اس کو موبلائز کرنا پڑتا ہے، اینڈ پیشنٹ اس کے بعد اس کو ہمیں ایک ریزنیبل اس کی جو ہے نا موبلٹی کا پلان رکھنا پڑتا ہے۔ پیشنٹ ہیز ٹو بی فٹ ایکچولی، بیکاز ادروائز پھر پیشنٹ کو دوبارہ پرابلمس آ سکتی ہیں۔ چونکہ دیکھیں بائی پاس ہوتا کیسے، یعنی شریانیں کوئی بند ہوئی ہوں گی، اب وہ ڈائبٹیز ہے یا کوئی سے بھی اس کے ایتھروسکلروسس کے جو بھی ریزنس ہوں گے، بٹ اگر خدا نخواستہ شریانیں بند ہوئی تو دوبارہ بھی بند ہو سکتی ہیں۔ آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیشنٹس جن کے دوبارہ سیکنڈ بائی پاسز بھی ہوئے ہیں، یا بائی پاس ہوا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد سیکنڈ اس کی انجیوپلاسٹی ہو رہی ہیں۔ تو پیشنٹ کو تو فٹنس رکھنے کے لیے اس کو موبلائز رکھنا پڑے گا فار دا یعنی لانگر پیریڈس کے لیے۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب خاص طور پر اگر آپ کے ہاسپٹل کے متعلق بات کی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دیٹ یو آر اے CEO اور ایک یقیناً بہت ہی اہم، ایون سب سے اہم پوزیشن وہی ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پر اگر ہم مرشد ہاسپٹل کی بات کریں تو کارڈک کی جو سہولیات ہیں انکلوڈنگ کارڈیولوجی اینڈ کارڈک سرجری ایز ویل، تو کیا کیا ایسی سہولیات ہیں کہ جو وہاں پر فراہم کی جا رہی ہیں؟ مرشد ہاسپٹل میں اس وقت ہمارے پاس 2 کارڈیولوجسٹ ہیں، اور جو نان انٹرونشنل کارڈیولوجی ہے وہ فلی اسٹیبلشڈ ہے الحمدللہ۔ وی آر ہیونگ دی کارڈیکو PD، وی آر ہیونگ دی ECG ڈپارٹمنٹ ہے، پھر ETT ڈپارٹمنٹ ہے، ایکو کارڈیوگرافی ڈپارٹمنٹ ہے، CCU ہے، پیشنٹ ہاسپٹلائز بھی ہوتے ہیں، اور اکارڈنگلی پھر ان کی مینجمنٹ ہوتی ہے ایز این ہاسپٹلائز پیشنٹ، پر پوسٹ ہاسپٹلائزیشن، فزیوتھراپی، ریہیبلیٹیشن، یہ سارے فیکٹرز تو ہیں، بٹ انٹرونشنل کارڈیولوجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا ریزن ہے کہ ہمارے پاس MOU سائنڈ ہیں، تو ہمیں اگر کوئی پیشنٹس ریفر کرنے ہوتے تو ہم NICUD ریفر کرتے ہیں یا انڈس ہاسپٹل ریفر کرتے ہیں،
تو انٹرونشنل کارڈیولوجی نہیں ہے ہمارے پاس. باقی جو نان انٹرونشنل کارڈیولوجی اللہ کا شکر ہے فلی اسٹیبلشڈ ہے الحمدللہ. اچھا سر میں چاہوں گا کہ ان دونوں کے مابین آپ فرق بھی بتا دیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ لگے. جی بالکل بالکل. اگر تو ایک کارڈک پیشنٹ ہے جس کو یعنی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ای سی جی ہو رہا ہے, اس کا ایک کوئی سمٹمس آئے, اگر اس کو خدا نخواستہ اگر کوئی کارڈک سمٹمس آئے تو اس کے بعد نارملی پیشنٹس کو یعنی عموماً ایسے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے جس کو چیسٹ پینس ہوئے ہیں. اب اگر تو ایکیوٹ جو مائوکارڈ انفارکشن ہے اگر وہ ایس ٹی ایلیویشن نہیں ہے, مطلب اس میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر ای سی جی میں ایس ٹی ایلیویٹڈ ہے یعنی وہ ای سی جی کا ایک خاص ایک فارمیٹ ہوتا ہے تو پھر تو اٹ انڈیکیٹس کہ یہ, اور اگر ٹروپونین پازیٹیو ہے تو یہ ایس ٹی ایلیویشن اٹ انڈیکیٹس کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس میں انٹرونشن کی ریکوائرمنٹ ہے, نہیں اس میں اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کرنی پڑتی ہے. اور اگر تو نان ایس ٹی ایلیویشن ہے یا اگر ادروائز ٹروپونین پازیٹیو ہی نہیں ہے, صرف ایکیوٹ کورونری سنڈروم ہے یعنی صرف کارڈک سمٹمس ہیں, تو نارملی وہ ایز اے نان انٹرونشنل کے طور پر یعنی پیشنٹ ایڈمٹ کیا جاتا ہے سی سی یو میں. اس کو ضروری میڈیکیشنز دی جاتی ہیں جیسے بلڈ تھنرس ہو گئے, پلیٹل تھراپی وغیرہ, اور اس میں پھر اینجیوپلاسٹی کی نیڈ نہیں ہوتی ہے. تو بنیادی جو ڈفرینس کہلائے گا کہ واٹس اے ڈفرینس بٹوین دا انٹرونشن اور نان انٹرونشن, وہ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کا ہے. اور اگر تو خدا نخواستہ اینجیوپلاسٹی سے بھی بڑھ کر پیشنٹ کی ایک ضرورت پڑ جاتی ہے تو دیٹس بائی پاس یعنی ہارٹ بائی پاس, وہ اگین انٹرونشنل یعنی کارڈک سرجری کی سچویشن میں جاتا ہے. تو وہ کارڈک سرجری یا اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کیتھ لیب وہ انٹرونشنل فارمیٹ پر ہوتی ہے, اور جو نان انٹرونشنل کارڈیولوجی اس میں آ جاتی ہیں باقی چیزیں جیسے ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہو گئے, اسٹریس ایکو ہو گئے, اور ادروائز جو نان انٹرونشن کی جو ڈفرینٹ گیجٹس ہیں. یعنی سر نارملی کہا جائے تو دیٹ کنزرویٹو مینجمنٹ پہ رکھا جاتا ہے. ایگزیکٹلی بالکل. تو اٹ از لائک ان کنزرویٹو کائنڈ آف فینومینا, اور ایکچولی کنزرویٹو بھی اپنی امپورٹنس رکھتا ہے, بٹ یہ کہ چونکہ کچھ پیشنٹس خود آپٹ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں نہیں بائی پاس پر جانا ہے, ہمیں اینجیوپلاسٹی پر نہیں جانا ہے. تو اگین وہ بات ایک ہی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں, بٹ ایک اگین وہ نان انٹرونشنل کارڈیولوجی پھر امپورٹنس رکھتا ہے, یا کبھی کبھی ایون ورک اپ میں نان انٹرونشن اپنی امپورٹنس رکھتا ہے, چونکہ شروع سے ایکو اور ای ٹی ٹی سے گزر کر ہی آگے جانا پڑتا ہے کہ اگر پیشنٹ کو واقعی انڈیکیشنس کتنی ہیں بائی پاس کی یا اینجیوپلاسٹی کی. مطلب ایکیوٹ ہارٹ اٹیک کے علاوہ کبھی اگر پیشنٹس کو سمٹمس ہوئے, سپوز کر لیا کوئی پیشنٹ آیا, اس نے کہا یار مجھے فیلنگس ہو رہی ہیں سفوکیشنس کی, مجھے چیسٹ پینس ہو رہے ہیں, تو نارملی اس پیشنٹ کو ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کر کے پھر اسس کرنے میں ہیلپ ہو جاتی ہے کہ ویدر پیشنٹ کو, یا ایون جیسے نان اسٹریس ایکو ہیں جو نان انٹرونشن کی جو باقی گیجٹس ہیں اسے گزر کر پیشنٹ کی اسسمنٹ واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو مزید انٹرونشن کی ریکوائرمنٹ ہے یا صرف میڈیسن سے ہیلپ ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ. ٹھیک. تو سر ایسا یعنی ہوتا ہے کہ جیسے نارملی اگر پیشنٹس کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپریٹ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے, اینجیوپلاسٹی کی طرف یا اور مزید کوئی بائی پاس کی طرف, تو اگر پیشنٹ نارملی رہتا ہی اگر میڈیسن پہ ہے تو اس سے کیا رسک فیکٹر بڑھ نہیں جاتے؟ نہیں, اگین پر فالو بڑا امپورٹنس رکھتا ہے, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کرتا. پھر اس پیشنٹ کو پھر اگین ریہیبلیٹیشن, فزیوتھراپی, فٹنس, ڈائٹری کاؤنسلنگ, وہ سب پروسیس سے بھی اس کو گزارنا پڑتا ہے, سو دیٹ دا پیشنٹ ہی اور شی مینٹینس دا ہیلدی لائف. ٹھیک. تو وہ میڈیسنس کے ساتھ ساتھ پھر جو لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جس کو بولا جائے اس سے اس کو پھر یعنی سارا ایکسپلین کیا جاتا ہے اور ایلابوریٹ کرنا پڑتا ہے. پر فالو فریکوینٹ فالو اپ ویری امپورٹنٹ. آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیشنٹس جو وداؤٹ انٹرونشن ماشاءاللہ مینیجڈ ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا سر ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ ڈائٹری کی جیسے اگر آپ نے بات کی تو کنسلٹنٹ ڈائٹیشینس بھی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی بالکل ہیں, وہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اور ایک خاص بات یہ کہ چونکہ ظاہر ہے پاکستان ایک پور کنٹری ہے, دا پیشنٹس وچ وی آر کیٹرنگ اوور آل فلاحی ادارے میں تو نان افورڈنگ تو یہ جو ہمارا جو یہ شعبہ ہے یہ فری سروسز دے رہا ہے. اچھا, یعنی فری کاؤنسلنگ فار آل دا پیشنٹس, فری نیوٹریشنسٹ کاؤنسلنگ فار آل دا پیشنٹس. اوکے. تو وہ ایک ہمارے سینئر ایک ڈائٹیشین ہیں جو ان کو پوری فری کاؤنسلنگس دے رہی ہوتی ہیں. پھر ان کو لٹریچر دیا جاتا ہے پرنٹڈ کہ کون سی چیزیں, کون سی غذائیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں, کون سی غذا اس کو نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک. اچھا تو ڈاکٹر صاحب مرشد ہاسپٹل کی اوور آل اگر بات کی جائے تو اس وقت کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جس پہ وہ فنکشنل ہیں؟ ہمارے پاس کارڈک سرجری جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا, اور جو آنکولوجی سیکشن کہلاتا ہے یعنی کینسر کی ٹریٹمنٹ, ان دونوں کے علاوہ باقی سارے ڈپارٹمنٹس الحمدللہ فلی فنکشنل ہیں. اس میں پیڈیاٹرک سرجری, نیورو سرجری, پلاسٹک سرجری, مطلب یو نیم فرام آپس گائنی ٹل
اگر ہم بہت زیادہ ایکسٹریم سچویشن پڑ جائے تو پلاسٹک سرجری تک بھی ہمارے پاس ہیں. کارڈک سرجری اور آنکولوجی دو وجوہات کی وجہ سے ہم نے اسٹارٹ نہیں کی, چونکہ ہمارے جو ایم او یوز سائنڈ ہیں انڈس کے ساتھ, یا جیسے NICVT ہو گیا, بیت السکون ہاسپٹل, چند اور ہاسپٹلس بھی, تو عموماً وہ پیشنٹس پر ہم ان کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں کرن ہاسپٹل کے ساتھ بھی اسی طرح سے. تو چونکہ دیکھیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ فلاحی ہاسپٹلس کو اپنے پھر فارمیٹس کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹس پر وہ زیادہ توجہ دیں. صحیح, ظاہر ہے کارڈک سرجری اور آنکولوجی دونوں ہائیلی ایکسپینسو ہیں. اگر ہم دو اسٹارٹ کر دیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اگلے مہینے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کیا ہوگا کہ ہمارے پر جو آپس گائنی یا آرتھوپیڈکس, ٹراما یا نیورو سرجری پر جو زیادہ ہم اگر فلاحی کام کر رہے ہیں تو تھوڑے سے وہ متاثر ہونے کے امکان ہے. تو وہ کبھی اور پھر وہ لیکن پالیسی میٹر, تو یہ دو ڈپارٹمنٹس کے لیے واقعی فلی فنکشنل ہے الحمدللہ 24/7. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر رقبے کے لحاظ سے بات کی جائے تو وہ تقریباً کتنا ہے؟ بہت بڑا ہاسپٹل ہے ماشاء اللہ. یس صاحب, میں آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ آئیں, آپ خود جب دیکھیں گے تو یو ول بی انجوائنگ. ایکچولی 32 ایکڑ ہے تقریباً ٹوٹل اراضی, اور بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا ہارٹیکلچر, بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہاسپٹل بنا ہوا ہے. اس 1988 میں بنا ہے اور بڑا پرپس بلڈ ہاسپٹل ہے. اور سر اس کے فاؤنڈنگ ممبرس کون ہیں اگر ہم جاننا چاہیں تو؟ مختلف ہیں, بٹ یہ کہ جو مین ٹرسٹیز ہیں ہمارے وہ ہیں جعفر بردرز, جعفر گروپ آف کمپنیز, اور ہاسپٹل کے کرنٹ ٹرسٹیز بھی ہوئی ہیں اور پائنیئرز بھی ہوئی ہیں. بٹ دے آر سم ادر ڈونر آرگنائزیشنز ایز ویل جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں سسٹینیبلٹی میں. تو سر نارملی اگر دیکھا جائے تو لائک پینل پر بھی کام ہو رہا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ, ہمارے پاس ابھی اس وقت 50 سے زیادہ ایکٹیو پینلس ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا سر, نارملی میں نے چونکہ میرا بھی وہاں سے گزر اکثر ہوتا ہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا تو انشاءاللہ آپ کے ہاسپٹل میں وزٹ بھی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو ویسے سر میں نے دیکھا ہے کہ نارملی حفاظتی ٹیکوں کے حوالے سے اور پولیو قطروں کے حوالے سے بڑا پیارا ایک پورٹ فولیو سا باہر آپ کی دیواروں پہ لگا ہوتا ہے. بالکل, اصل میں ہمارے کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جو نہ صرف فری ہیں اور ہم اس پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں. جیسے یہ جو آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں, یعنی جو ویکسینیشنز ہیں, پھر جو میٹرنٹی کیئر ہے اس میں اینٹی نیٹل, پری نیٹل, پوسٹ نیٹل, اس پر بہت زیادہ ایکسٹینسو ہمارے پروجیکٹس ہیں. کلیفٹ پیلٹ پر ہمارے بڑے ایکسٹینسو پروجیکٹس ہیں. ہمارے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو فری, جیسے کیٹریکٹ سرجری ہمارا ایک فری پروجیکٹ ہے. جی جی. ابھی ریسنٹلی اگر ہم فلڈ کی ایگزامپل لیں تو ہم نے کوئی تقریباً 170 سے زیادہ کیمپس کیے فلڈ افیکٹیز کے لیے آل اوور دا پاکستان الحمدللہ. آج بھی بلکہ ایک کیمپ ہے بلوچستان میں, بیکاز چونکہ کچھ جگہوں پر ابھی بھی مسائل ہیں, کچھ جگہوں پر بالکل ہیں. تو آج بھی ایکچولی بیلا کی طرف ایک کیمپ ہے, تو وہ بھی بہت ایکسٹینسو ہمارے پروجیکٹس ہیں. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویکسینیشن پر ہماری بڑے ایکسٹینسو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ماشاء اللہ. اور WHO کی ٹیمیں آتی ہیں, وہ بڑا ہمیں ماشاء اللہ جو ہے نا وہ بڑی تعریف کر کے جاتی ہیں ہماری چیزوں کی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. ویلکم بیک. ناظرین, ڈاکٹر سید کاشف محمود شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو آئیے گفتگو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے چونکہ پروگرام سے پہلے بھی جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ دیٹ یو آر دا پریزیڈنٹ آف PWA. جی جی. ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ PWA ہے کیا, اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اس وقت کتنے شعبوں میں جو ہے وہ PWA کام کر رہی ہے. یہ سب بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. جیسے مرشد ہاسپٹل کا میں ابھی ذکر آپ سے کر رہا تھا کہ 1988 سے اسٹیبلشڈ ہے الحمدللہ, یعنی 35 ایئرس کا عرصے میں. تو جو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن ہے یہ بھی ایک لیگل اینٹی ہے, سیپریٹلی رجسٹرڈ ہے. مرشد ہاسپٹل بھی سیپریٹلی رجسٹرڈ ہے, جو بھی ان کی رجسٹریشن باڈیز ہوتی ہیں, اور پھر PCP میں بھی رجسٹرڈ ہے مرشد ہاسپٹل. بٹ سیپریٹ ایک ڈپارٹمنٹ بھی کریٹ کرنا پڑا تقریباً کوئی 25 سال پہلے, جس کا نام ہے پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن, اینڈ از اے رجسٹرڈ باڈی. اس کے سیپریٹ آڈٹس ہوتے ہیں, ہاسپٹل کے اکاؤنٹس کے بھی سیپریٹ آڈٹ ہوتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پیشنٹ بیچارے نان افورڈنگ ہیں, چونکہ جس ایریا میں ہم ہیں وہاں ملینس آف دی پیشنٹس ایسے ہیں جو نان افورڈنگ, اینڈ ایکچولی وی آر گیٹنگ اے لاٹ آف پیشنٹس فرام بلوچستان ایز ویل. تو آپ سوچیں, ایک تو کراچی خود ایک وہ علاقہ پسماندہ, پھر کراچی اوور آل یعنی پورا کراچی ہم کیٹر کر رہے ہیں, سندھ کیٹر کر رہے ہیں, بلوچستان. تو ان میں سے وہ پیشنٹ جو نان افورڈنگ ہوتے ہیں ان کو ہمیں ہیلپ کرنی ہوتی ہے تھرو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن. اب اس میں اگین پھر دو الگ الگ کمپوننٹس. ایک تو وہ پیشنٹ ہیں جو جن کے پروجیکٹس ہی فری ہیں, جیسے ہیپیٹائٹس C پر ایک پروجیکٹ ہے ہمارا
फ्री, डायबिटीज़ पर एक प्रोजेक्ट है फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पेशेंट्स हु आर नॉन अफोर्डिंग, फिर कैटरेक्ट सर्जरी जिसमें अभी आपसे जिक्र कर रहा था, ब्रेस्ट कैंसर की एग्जांपल लें, कम से कम इस वक्त हमारे पास कोई 8 से 9 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एब्सोल्यूट फ्री PW के थ्रू कैटर हो रहे हैं। दे आर डोनर असिस्टेड बट ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन मुर्शिद हॉस्पिटल के थ्रू कैटर हो रहे हैं। अब इसके अलावा वो पेशेंट्स आ जाते हैं जो पार्शियली अफोर्डिंग होते हैं बट वो मज़ीद उनको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। मसलन एक पेशेंट आया 11th फ्लोर पर, रात के कोई सपोज 2 बजे आया, पेशेंट की रिक्वायरमेंट है किसी सर्जरी की, ट्रॉमा हुआ है, कोई चीज़ हुई है, अब हॉस्पिटलाइजेशन सर्जरी सपोज 50,000 पर जा रहा है। पेशेंट ने कहा यार भाईजान मैं तो 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ जो सोशल वेलफेयर के अफराद बैठे होते हैं हमारे अपने इंटरनली, वो पेशेंट की पूरी असेसमेंट लेते हैं, यानी फाइनेंशियल असेसमेंट कि वो वाकई अफोर्डिंग है नहीं है, नॉन अफोर्डिंग तो कितना नॉन अफोर्डिंग है, और इट टेक्स 5-10 मिनट्स, मतलब इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लगाते हैं। उसके बाद फिर उनकी वो असिस्टेंस वहीं से ओके कर दी जाती है। यानी पेशेंट को उमूमन, मैं आपको अमेजिंग बताऊं, पिछले 6 साल खैर से मुझे हुए हैं, कोई एक पेशेंट भी पैसों की वजह से वापस नहीं गया होगा। एंड आई एश्योर दिस 24/7 6 साल बहुत बड़ा टाइम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत वहाँ PW का रोल आता है, वहाँ PW का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रोल आता है कि एक फ्री तो प्रोजेक्ट्स अपनी जगह पर हैं, बट नॉन अफोर्डिंग पेशेंट किसी भी रात के किसी भी टाइम पर आ जाए, शाम के आवर्स पर आ जाए, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, मतलब वो प्लास्टिक सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, या ऑब्स गायनी हो, या मेडिकल का हो, कार्डियोलॉजी का हो, वो रिटर्न नहीं होगा पैसों की वजह से। और अगर एडमिट हो गया, सपोज ऐसा भी होता है ना, पेशेंट एडमिट हुआ, बाद में उसको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट हो गई, पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मेडिकल में, इट्स ऑलवेज एन इशू। पेशेंट उमूमन 4-5 दिन के बाद कहते हैं यार अब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अभी तक हमने कर लिया, अब हम इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगेन PW का रोल आता है, वो कहते हैं भाईजान व्हाट्स द प्रॉब्लम, डिस्कस विद अस। तो हमारे वो जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनको हमने बहुत उस पर्सपेक्टिव में ट्रेन किया है, ग्रूम किया है, गाइड किया है कि भाईजान आप पेशेंट्स की हेल्प करें। तो PW का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब फ्री प्रोजेक्ट्स के अलावा हर उस पेशेंट्स के लिए जो नॉन अफोर्डिंग है, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेस, मज़हब हम कभी नहीं पूछते हैं। उन लोगों को हमने बताया कि यार किसी भी एरिया का पेशेंट हो, किसी भी शोबे का पेशेंट हो, आपका काम है रंगो नस्ल से बाला तर कभी भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। अच्छा सर, एक और इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगा, यकीनन शायद आप मुस्कुरा भी दें इस हवाले से, कि सर इंक्लूडिंग TB एज वेल? एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि नॉर्मली मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि इंडस हॉस्पिटल का तो ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है TB के हवाले से, तो मैं ये सोचा था, मैंने कहा शायद उस हवाले से भी MOU साइन तो नहीं है कि दैट अगर TB नहीं, असल में इत्तेफाक से हमारा पहले MOU साइन था इंडस के साथ, अब खैर हम सेपरेट हैं। मतलब हमारा प्रोजेक्ट अब TB का, उसमें एक्चुअली 3-4 स्टेक होल्डर्स हैं, सिंध गवर्नमेंट एंड मुर्शिद हॉस्पिटल। तो TB पर भी बड़ा एक्सटेंसिव काम हो रहा है हमारा, फ्री प्रोजेक्ट। अनदर अगेन उसमें PW का रोल आता है जी, उसमें अनदर पर अगेन एक जो रोल है PW का रोल है। ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये असल में देखिए, इस पर अगर हम काम ना करें ना, जैसे हेपेटाइटिस C में आपसे जिक्र करा था, आप सोचिए पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोग हेप C पॉजिटिव हैं। अगर तो फलाई इदारे काम ना करें, देखिए ज़ाहिर है मुर्शिद हॉस्पिटल अकेला भी नहीं ना, हमारे तकरीबन कोई 30 मुख्तलिफ कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं। ठीक है, मतलब डोनर्स के अलावा बात हो रही है, डोनर्स तो हैं, कोलैबोरेशन पार्टनर अगेन मतलब कोई से भी उसमें मुख्तलिफ हैं जिसके साथ हम जुड़कर काम कर रहे होते हैं। अब जैसे TB की एग्जांपल लें, 4 अलग अलग जो है ना डिपार्टमेंट्स के जो ना ऑर्गेनाइजेशंस के लोग काम कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम इसकी एग्जांपल लें डायबिटीज़ की, पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग तकरीबन डायबिटिक हैं, और अगले तकरीबन कुछ सालों में एक एपिडेमिक समंदर आना है डायबिटीज़ का, मतलब लॉट ऑफ पीपल, करोड़ों के हिसाब से लोग प्री डायबिटिक्स भी हैं जी। अब उस पर अगर हम काम ना करें तो क्या होगा कि पीपल विल बी, यानी जिसको हम डिजीज़ बर्डन बोले ना। देखिए मैं आपको बताऊँ यासिर साहब, बड़ा एक अलमिया है, मैं कुछ तो दुनिया के और ममालिक में भी रहा हूँ, यकीन जाने बड़ा एक दुख होता है। पाकिस्तान में एक्यूट डिजीज़ भी हैं, मलेरिया मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी रिसेंटली जस्ट चंद महीने का जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, 57,000 टेस्ट हमने किए हैं मलेरिया और डेंगू पर, और उनमें से कोई 8,000 पेशेंट पॉजिटिव आए जिनको हमने फ्री ट्रीटमेंट दी मुर्शिद हॉस्पिटल, मतलब विद इन दी कराची, बलूचिस्तान एंड दूर दराज, क्योंकि हमारे कैंप्स भी होते हैं बाकी इलाकों में। कहने का मकसद है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस से लेकर कॉलरा से लेकर आपको कैंसर तक भी एक्सट्रीम सिचुएशन मिलेंगी पाकिस्तान में। मतलब शायद ही कोई डिजीज़ हो जो आपको पाकिस्तान में ना मिले। यू नेम एनी डिजीज़,
you will be getting the disease in پاکستان. اور نہ صرف ملے گی آپ کو, بہت زیادہ ملے گی, مطلب آپ کو ڈائبٹیز بھی ملیں گے, ہیپ سی بھی ملیں گے, تو جناب آپ کو کینسر کے پیشنٹس بھی مل رہے ہوں گے, آپ کو ڈینگی جب ایپیڈیمک ہوتا ہے تو یقین جانے ہاسپٹل میں بیڈ نہیں ملتے ہیں. ہیٹ اسٹروک کی ایگزامپل لیں, چند سالوں سے ہیٹ اسٹروک آتا ہے. بالکل ایسے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بڑا المیہ ہے کہ دیکھیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, ایز اے پور کنٹری, تو جب ڈیزیز برڈنس, اس کو ہم ایکچولی ڈیزیز برڈن بولتے ہیں, جو ڈیزیز برڈن ہے وہ پاکستان میں ریلیٹیولی بہت زیادہ ہے. And if I compare any other country, we get actually a lot of diseases in Pakistan and in huge number. تو فلاحی اداروں کا اس میں بڑا رول ہے. اسی طرح سے جیسے مرشد ہاسپٹل خود ایک فلاحی ہاسپٹل ہے, تو وہاں کے جو بھی ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں یا جو ڈونرز ہیں ان کا بڑا ایک اہم رول ہے. میں ان کا سب کا شکر گزار ہوں جس طرح سے ادارہ مینٹین ہو رہا ہے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے. پر اس میں اگین جو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن, چونکہ کچھ ڈونرز ہیں جو پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے ڈونرز ہیں, اسپیشلی پی ڈبلیو کا جو رول ہے اگین مطلب مرشد ہاسپٹل کا ہی ڈپارٹمنٹ ہے, بٹ جس طرح سے وہ اپنا رول نبھا رہے ہیں, تو میرے حساب سے اگر دیکھا تو اس دور میں بہت ضرورت ہے اس قسم کے معاملات کی, اس طرح کے اداروں کی. بالکل. انڈس ہو گیا, مرشد ہو گیا, اینڈ دیر آر لاٹ آف ادر آرگنائزیشنز جو بہت ایکسٹینسو کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ. جی. اور انڈس ہاسپٹل کے سر اگر بات کی جائے تو ماشاء اللہ سے اب تو وہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی صورت اختیار کر گیا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ عبدالباری صاحب نے مجھے کچھ وقت پہلے جو ہے ایک ٹائم لائن مجھے ویڈیو بھیجی تھی, کہا کہ یاسر اس کو دیکھو یہ کس طرح سے بن رہا ہے. تو اس کے بعد پھر میرا کچھ عرصے بعد جب وہاں چکر لگا تو میں واقعی میں دیکھ کے حیران ہوا کہ جو ان کی بلڈنگ ہے اس کے پاس ہی انہوں نے ایک بہت بڑے لیول پہ وہ بنا, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ پروجیکٹ اس طرح کا کہ اس کو سالوں لگتے ہیں بننے میں, مطلب اس کے بننے میں بہت سارے سال جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب یہ بن جائے گا تو آبویسلی پھر یہ خلق خدا کے لیے بہت کام آئے گا. یہ سب میں باری صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, انڈس ہاسپٹل کی بڑی امپورٹنس ہے, بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ڈائمینشن انڈس کا ہے نا مرشد کا, اس سے تھوڑا سا اور مزید بہتر ہے کچھ معاملات میں. کیسے میں آپ کو بتاؤں, ہم ابھی بارڈر پر کھڑے ہوئے سندھ بلوچستان, تو جس میں نے آپ سے ذکر کیا پورا بلوچستان بھی ہمیں کیٹر کرنا پڑ رہا ہے. سر آپ بالکل درمیان میں ہیں ماشاءاللہ, بلوچستان بھی لگتا ہے, سندھ بھی لگتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا وہاں تو ظاہر ہے پیچھے سمندر ہے, تو وہ اپنی امپورٹنس رکھتے ہیں, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. بٹ یہ کہ بہرحال یہاں کا مطلب وی ہیو ٹو فیس, آپ سوچیں نا کہ میں جب راؤنڈ کرتا ہوں مجھے کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ عموماً بیڈ پر ایک کراچی کا پیشنٹ ہوتا ہے, دوسرا بلوچستان کا, تیسرا پنجاب کا, چونکہ ہمارے پاس صحت کارڈ بھی ہے, جو قومی صحت کارڈ ہے وہ انڈس میں نہیں ہے, ہمارے پاس وہ بھی ہے. تو پیشنٹس آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اینڈ فاٹا یعنی ایکس فاٹا, وزیرستان, دور دراز کے پیشنٹس بھی آتے ہیں. اور جو کراچی میں سیٹلرز ہیں جن کے شناختی کارڈ ہیں, اس کا بڑا سمپل ہے نا کہ جس کے شناختی کارڈ میں پرماننٹ ایڈریس پنجاب کا ہے یا کے پی کے کا ہے یا آزاد کشمیر کا, وہ ایلیجیبل ہیں فار دا فری ٹریٹمنٹ فرام یہ جو قومی صحت کارڈ. یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ ہے جو تقریباً اس کو 6 سال ہوئے ہیں ٹیکنیکلی, بٹ یہ کہ پہلے وہ صرف بلوچستان تھا, اس کے بعد اب یعنی اس وقت تقریباً پورا پنجاب کورڈ ہے, پورا کے پی کے کورڈ ہے, پھر اوپر اگر آپ جائیں تو آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اینڈ یہ جو ایکس فاٹا جو ابھی مطلب کے پی کا حصہ ہی ہے, اور یہاں سندھ کے ایگزامپل تو پورا تھر پارکر کا ریجن. جی جی. کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک پیشنٹ کراچی کا ہوتا ہے, دوسرے بیڈ پر آزاد کشمیر کا, تو تیسرے بیڈ پر بلوچستان کا. یہ ڈائمینشن آپ کو ریلیٹیولی وہاں نہیں ملے گا, مطلب ود ڈیو ریگارڈس اینڈ رسپیکٹ. تو یہ فنومینا تھوڑا یہاں کا ہمارا ڈفرینٹ ہے. اور پلس جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمیں چونکہ دونوں پروونسز کو تو مطلب منع کر ہی نہیں پاتے نا. ہم جیسے آج کیمپ ہم نے بیلا میں کیا ہے, چند دن پہلے ہمارا کیمپ دادو میں تھا, تو ہمیں تو اس یہاں بھی دیکھنا پڑتا ہے, سندھ بھی دیکھیں, بلوچستان بھی دیکھیں, دونوں طرف دیکھیں, دونوں طرف. کیونکہ میں پرسنلی اس بات کا اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ میں اس بات کا یعنی شاہد ہوں, کیونکہ میری اپنی رہائش بھی اس کے قریب ہی ہے. تو واقعتاً جو مرشد ہاسپٹل ہے یہ لٹرلی بالکل بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جو ہے وہ بلوچستان بھی اتنا ہی لگتا ہے جتنا کہ سندھ لگتا ہے. بالکل. اور اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ اس وقت ہم اپنے پروگرام کے آخری مرحلے میں ہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ سے بات کرتے کرتے یقین جانیے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ ٹائم لائن کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ ٹائم لائن پوری ہوتی ہے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں اس وقت جو کہ کیمرہ کے پیچھے ہیں, رمضان بھائی اور ہمارے محسن صاحب, وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ جناب ٹائم لائن کا وقت اب کمپلیٹ ہو گیا, اب شو کو کنکلوڈ کیا جائے. تو خیر میں یہ چاہوں گا سر کہ آپ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے سننے والوں کو دینا چاہیں. یاسر صاحب, بینگ این چیف ایگزیکٹو آف اے فلاحی ادارہ, پلس میں چونکہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, ایک چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک ایک روپے کی اپنی امپورٹنس ہے. کاش پاکستان اس وقت تقریباً 22 کروڑ کی عوام ہے, اور جس میں نے آپ سے ذکر کیا کہ غریب ملک بھی ہے اور بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو فلاحی ادارے کے طور پر ایک ایک روپیے کی امپورٹنس ہے. جیسے رمضان بھی آتے ہیں کبھی اور پاس وزٹ بھی کرتے ہیں, میں آپ کو بھی مدعو کر رہا ہوں کہ آپ بھی آئیں.
ہماری وہاں اسٹریٹجی ایسی ہے کہ ایک ایک پیشنٹ پر ہمارا فوکس ہوتا ہے. تو میری تو ایک ریکویسٹ ہے ہر کسی کے لیے کہ وہ آئیں مرشد دیکھیں بھی, وزٹ بھی کریں, سو دیٹ ان کو خود ایک تسلی ہوگی, دلی اطمینان ہوگا کہ یار واقعی جو فلاحی کام ہے وہ کس طرح سے بیسٹ سٹینڈرڈز پر کیا جا رہا ہے, مطلب کوئی سٹینڈرڈز کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ان شارٹ گولڈ سٹینڈرڈز. بالکل بالکل. تو فلاحی معاملات میں وہ آئیں, وزٹ بھی کریں اور ہماری ہیلپ بھی کریں, بیکاز فلاحی ادارہ وداؤٹ دی ہیلپ آف فلینتھراپی پاسبلٹی نہیں. تو وی نیڈ ٹو ایڈ آن دی فلینتھراپسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس کے لیے میری سب کو گزارش ہوگی کہ جو بھی ہمارے ساتھ جڑ کر کام کرے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ دلی طور پر اطمینان بھی ہوگا, اور ظاہر ہے دنیا کے ساتھ آخرت بھی بن جاتی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. فلاحی کام کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تو سر آنے جانے کی چیز ہے, جو اس کا جو ثواب ملنا ہے, جو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ تو آخرت کی ہیں. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے اپنا وقت دیا. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر سید کاشف محمود شاہ, CEO مرشد ہاسپٹل کراچی, پریزیڈنٹ PWA. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر.